الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی جب باہمی ملاقات ہو گئی تو پورا قبیلہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کنعان اردن سے روانہ ہو کر کے مصر پہنچ گیا۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اب باہم ملے تو دونوں رونے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اور یوسف علیہ السلام بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا جو تھا وہ خوشی کی وجہ سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کرم فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو رونا تھا وہ دکھ کی وجہ سے تھا کہ میری وجہ سے ابا جان کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بعض علماء نے یہاں یہ بات بھی نقل کی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں آمنے سامنے ہوئے تو شدت محبت کی وجہ سے دونوں پر غشی طاری ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کرام علیہ السلام کو فرمایا، ملائکہ یہ یعقوب اور یوسف کی باہمی محبت کو دیکھو، ان کی محبت کتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کی جو باہمی محبت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ مجھے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں اور پورے مصر کے اندر آپ کے حکم کی سرتابی کرنے والا کوئی نہیں، آپ کے حکم کے سامنے جو ہے کوئی سر پھیرنے والا کوئی نہیں، تو آپ نے پھر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، عرض کرنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، یعنی مصر میں حکومت عطا فرمائی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث اور باتوں کو ٹھکانے لگانا سکھایا، یعنی تو نے مجھے انجام کار جو ہے کسی بھی بات کا انجام اور اس کا نتیجہ نکالنا میرے لیے سہل فرما دیا۔ کوئی بھی بات کرے میرے سامنے میں اس کا نتیجہ نکال لیتا ہوں، یہ کہنا کیا چاہتا ہے، جی کو خواب سنائے اس کے نتیجے تک پہنچ جاتا ہوں، اس کا خواب جو ہے وہ جا کس طرف رہا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، انجام کار کیا ہوگا اس کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہتے ہیں فاطر السماوات والارض، اے میرے رب تو ہی آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمانے والا ہے، آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ پھر کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے، دنیا میں اور آخرت میں مددگار تو ہی ہے، تو ہی میرا دوست ہے، جی ولی تو ہی میرا حبیب ہے، تو ہی میرا پیارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مولا مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، اسلام کی حالت میں موت دینا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑا خوف، سب سے بڑا غم جو ہے جو بندہ مومن کو ستاتا ہے، باتیں وہ ایمان پر موت کا ہے، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ یہ والا خوف جو ہے یہ بندہ مومن کو، یہ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ ترین خوف ہے بندہ مومن کے لیے۔ جی بتائیں آج جو ہے وہ والا خوف جسے اعلیٰ ترین خوف قرار دیتے ہیں ہمارے بزرگ، وہ والا خوف ہے ہمارے اندر؟
روٹی کے چھننے کا خوف ہے، نوکری کے جانے کا خوف ہے، باقی ساری چیزوں کے جانے کا خوف ہے جی، اگر خوف نہیں ہے ہمارے دل میں، ڈر نہیں ہے ہمارے دل میں، تو یہ والا ڈر نہیں ہے جس ڈر کو ہمارے بزرگ جو ہیں، ہمارے اسلاف جو ہیں، سب سے اعلیٰ ترین ڈر فرماتے رہیں کہ موت جو ہے نا ہماری کہیں یہ نہ ہو کہ کفر کی حالت میں آ جائے اور ہم دنیا سے جاتے ہوئے دولت ایمان سے محروم ہو جائیں۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، یہ جو دعا کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کائنات عالم میں جس نے یہ دعا کی ہے توفنی مسلمہ، مولا مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی۔ اور یہاں یہ جو فرمایا نا دعا کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما، اس کا ایک مطلب تو مفسرین نے یہ لیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھے جلدی موت عطا فرما، مجھے جلدی موت عطا فرما۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ ہماری شرع مبارکہ میں یہ موت کی تمنا کرنا اور موت کے لیے دعا کرنا منع کیا گیا ہے، سمجھے؟ کہ آقا علیہ السلام نے میں کہ موت کی دعا نہ کرو۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نیک ہو اور تو تم موت کی تمنا نہ کرو، موت کی دعا نہ کرو، کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، اور اگر تم گنہگار ہو تو پھر بھی موت کی دعا نہ کرو کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہیں جی، توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے دعا کی تھی جب وہ خلیفہ جو ہے حاکم تھا بخارا کا، بار بار جناب آپ سے ٹکراتا تھا، کئی بار اس کے ساتھ معاملات ہو چکے تھے، وہ 17-18 بار آپ کو آپ کے علاقے سے اس نے جلا وطن کیا تھا، 17-18 بار امام بخاری رحمہ اللہ کو آپ کے علاقے سے نکالا تھا۔ بالآخر جب آخری بار آپ کو نکالا تو آپ نے سامان رکھا باہر، وہی کھڑے ہوئے تھے، دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا اب مجھ میں ہمت نہیں رہی ان سے لڑنے کی، اب مجھ سے ہمت نہیں رہی کہیں اور جانے کی، تو مہربانی فرما مجھے موت عطا فرما دے، ہیں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر اپنے پاس بلا لیا۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی، یا اللہ جب تک میرا دنیا میں رہنا بہتر ہے میرے دین کے لیے مجھے دنیا میں رکھ، جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے میرے دین کے لیے، میرے دین کی حفاظت کے پیش نظر، تب مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ اور آقا علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا، میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ اب ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ عیاں ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے کہ دو طرح کی آزمائشیں بندے پر آتی ہیں، ایک آزمائش ہے دینی، ایک آزمائش ہے دنیاوی، یعنی ایک فتنہ دینی ہے، ایک فتنہ دنیاوی ہے۔ دنیاوی فتنہ کون سا ہے؟ دنیاوی آزمائش کون سی ہے؟ دنیاوی آزمائش یہ ہے کہ بندے کو روٹی کی فکر لگ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا، ہاں جی، کہ اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، قریبی فوت ہو گیا، دنیا سے روانہ ہو گیا، تو اب جو نا وہ پریشان ہو گیا۔ ہاں جی، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں تھوڑی تکلیف پہنچے تو موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے ایسے؟ گھر میں کوئی فوت کی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے بلا لیتا تم، میں بیٹھا ہوا تھا، میں انتظار میں تھا، مجھے بلا لیتا تم۔ ایک جگہ گئے تو ایک بچہ جو ہے چھوٹا سا وہ فوت ہو گیا، پیدا ہوا تھا کوئی 4-5 دن کا تھا، اس بچے کی پردادی بیٹھی ہوئی تھی، پردادی بوڑھی، خواتین جو ہیں وہ آ کے وہ پردادی کو کہیں، یہ بیٹھی ہوئی تھی، یا اللہ ہی سے بلا لیتا تم۔ ہاں جی، ایک تو وہ بچہ روانہ ہو گیا، اوپر سے پردادی کی بھی تیاری کروا رہے ہیں، بتائیں، اور مشورے بھی رب تعالیٰ کو دے رہے ہیں، کیا احمق پن ہے یار ہمارے میں بھی۔ تو دنیاوی آزمائش جب آئے نا جی، تو دنیاوی آزمائش کو دیکھ کر کے موت کی تمنا کرنا جائز ہے، نہ موت کی تمنا کر سکتے نہ موت کی دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں جب بندے کو دینی فتنے میں مبتلا ہو جائے بندہ، تب یہ دعا کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد شہادت ہوئی، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ مت قبل ھذا، یا اللہ میں اس سے پہلے فوت ہو جاتی،
میں اس سے پہلے فوت ہو جاتی، کیونکہ پاک دامن تھی۔ یہاں جو آزمائش آ رہی تھی وہ دینی آزمائش تھی آپ کو، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کا کیونکہ گھرانہ دینی تھا، اس پر جناب ایک بہت بڑا دھبا لگا رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور باقی رہا یہ دنیاوی آزمائش آئے تب دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں بندے کے دین کو خطرہ ہو کہ بندے کے دین جانے کا جو ہے نا وہ ایسا کوئی معاملہ بن جائے کہ بندے کا دین جو ہے نا اس سے رخصت ہو رہا ہے، بندہ جو ہے نعوذ باللہ کفر کی طرف جا رہا ہے، تو پھر یہ دعا کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ یا اللہ اس سے پہلے کہ میں کفر میں مبتلا ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ اپنے دین کے معاملات میں آزمائش میں پڑ جاؤں، یا اللہ عز و جل مجھے اس سے پہلے موت دے دینا۔ پھر یہ موت کی دعا کر سکتے ہیں اور یہ بالکل جائز ہے۔ اور یہ والی دعا جو ہے ہمارے بہت سارے بزرگوں نے مانگی ہے، ہاں جی، بڑے بڑے اہل اللہ نے دعا مانگی ہے، جیسے میں نے ابھی حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کا آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے چھوٹے بندے تھے جی، آپ کے ساتھ بھی حکمران کا معاملہ ہو گیا تھا۔ حکمران نے کیا کہا؟ حکمران نے کہا کہ آپ میرے گھر میں آیا کریں اور میرے بچوں کو پڑھایا کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تیرے بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے پاس ہیں، میں تیرے گھر میں نہیں آؤں گا۔ ہاں جی، اس نے کہا چل ٹھیک ہے، میرے بچے آ جاتے ہیں تیرے پاس، لیکن میرے بچوں کے لیے الگ وقت ہو، باقی بچوں کے ساتھ نہیں، باقی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میرے بچے نہیں پڑھیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیرے بچے بھی انہی کے ساتھ ہی بیٹھ کے پڑھیں گے جہاں پہ غریبوں کے بچے بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس بات وہ یہ دل میں جناب غصہ رکھ گیا، اس کے بعد جناب پھر فتنے کھڑے کرنے شروع کر دیے۔ ایک بار نکالا آپ کو اپنے وطن سے، دوسری بار نکالا، تیسری بار 17-18 بار امام بخاری رحمہ اللہ کو نکالا گیا آپ کے علاقے سے، بتائیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ رعب و جلال عطا فرمایا تھا۔ ہاں جی، آپ ایک راوی فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ چوک میں ہی ایسے گزر رہے تھے، چوک میں لوگ اتنے جمع ہو گئے، آپ حدیث پاک بیان کرنے لگے تو وہ مجمع جو گنا گیا ان کی تعداد 80,000 تھی۔ 80,000 لوگ تھے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک لکھ رہے تھے، بتائیں۔ یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ جب ایسی ٹور کا بندہ گزرتا ہوگا تو بتائیں حکمرانوں پہ بھی، حکمران بھی تو دل کے اندر خباثت ہوتی ہے نا، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو ایسے جلن ہوتی ہے، یار مولوی کی عزت کیوں ہے، اس کے آگے پیچھے لوگ کیوں گھومتے ہیں، اس کو لوگ سلام کیوں کرتے ہیں، ہماری عزت ہی کوئی نہیں، ہم ایمے جھیمے لگے پھرتے ہیں یہاں پہ پورے محلے میں، مولوی صاحب کی بڑی عزت ہے جناب۔ ان کو دیکھ دیکھ کے جلن ہوتی رہتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، ہوتی ہے نہیں ہوتی تکلیف؟ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ بندہ وہ پرلے درجے کا بخیل تھا، کنجوس تھا، وہ دکان پہ گیا تو بے ہوش ہو گیا، اٹھا کر کے لے آئے گھر۔ ابھی اس کی بیوی سمجھتی تھی کہ اس کو کیا مصیبت ہے، اس نے کہا کوئی پیسے خرچ کیے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، خرچ تو نہیں کیے۔ تو اس نے کہا کسی کو دے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا دیے بھی نہیں ہیں۔ اس نے کہا گر گئے ہیں کہیں؟ نہیں۔ چور پڑ گئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا وہ ایک بندہ دے رہا تھا، دوسرا دکان والا لے رہا تھا، وہی دیکھ کے بے ہوش ہوا ہوں میں۔ ہاں جی، وہ دے کوئی اور رہا ہے، لے کوئی اور رہا ہے، تجھے کیوں تکلیف بھائی؟ اگر تکلیف ہوتی نا تجھے تو یہ والی تکلیف جو نا یہ کافروں کی ہوتی ہے۔ اپنے ایمان کا لیول چیک کروا کسی کو جا کے، اگر تجھے امام کو دیکھ کے، اپنے استاد کو دیکھ کے تکلیف ہوتی رہتی ہے تو پھر طبیعت اپنی دکھا کسی ماہر طبیب کو جا کے، مجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے اپنے استاد کو دیکھ کے، استاد کی عزت ہوتی دیکھ کے۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ کئی لوگ بیچارے ایسے الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ ہاں جی، مولوی صاحب کچھ ہاتھ میں لے کے جا رہے ہوں، مولوی صاحب بہت کھاتے ہیں بھائی۔ میں نے کہا جو آپ نے دیا واپس لے لیں، رکھیں اپنے پاس ہیں۔ مولوی صاحب بہت کھاتے ہیں، مولوی صاحب جناب یہ کمال ہے بھائی، مولوی صاحب کو ٹون بہت ابھی، وہ تجھے کیا ہے بھائی؟ امام بخاری رحمہ اللہ کو یہی معاملہ پیش آیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے شروع دن سے امت کے علماء کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، جو قربانی دینے والے ہوتے ہیں۔ امام حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بغداد میں آئے تو اتنا ازدحام لوگوں کا، ہارون رشید رحمہ اللہ جو ہے نا وہ کہنے لگے یار ہماری مملکت میں کون بادشاہ آ گیا، یہاں ہماری حکومت میں کون بادشاہ آ گیا؟ انہوں نے کہا بادشاہ نہیں آیا، یہ بادشاہوں کا بھی استاد عبداللہ بن مبارک آ گیا ہے یہ۔ ہاں، تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا تھا انہیں۔ ہاں جی، آج بھی جن کی قبریں زندہ ہیں یار، آج بھی جن کا نام زندہ ہے۔ ہاں جی، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کون بندہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ہاں جی، ہزاروں کی تعداد میں محدثین کے استاد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ۔ آج ہم یہاں بیٹھے ان کا نام لے رہے ہیں، بتائیں ہمارا کوئی ان کے ساتھ کوئی خاندانی تعلق ہے، کوئی نسبی تعلق ہے، ہمارے قبیلے کے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف کیا ہے، وہ بندہ وہ تھا جس نے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ وفا کی تھی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا. آج یہاں بیٹھے ہوئے ہم جی ہزاروں میل دور اور جناب 1000 سال سے بھی زائد عرصہ بیتنے کے بعد بھی آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں جناب. آج بھی جناب ان کا نام لیا جائے تو دل جو ہے وہ جھک جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی توفنی مسلمہ، مولا مجھے اسلام کی حالت میں موت دے، مجھے اسلام کی حالت میں موت دے. اور آگے کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ شمار فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. یہ والی جو دعا ہے نا آپ کی کہ یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، اسلام پر موت کی دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی. جب آپ کی رخصتی کا وقت آیا نا جی، 120 سال کی عمر آپ کی جب ہوئی تو آپ تشریف لے گئے دنیا سے، اسلام کی حالت میں ہی گئے. اور اگلی جو دعا ہے وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مولا نیکوں کے ساتھ ملا دے. اس کے تحت مفسرین کرام علیہ مرحمہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے 400 سال بعد اس دعا کی قبولیت کا اظہار ہوا. کتنے 100 سال بعد؟ 400 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پھر حکومت رہی وہاں اسلام کی، مسلمانوں کی حکومت رہی. چلتی 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 جب عمالقہ قوم جو ہے وہ قابض ہو گئی وہاں آ کر کے، عمالقہ قوم جو ہے وہ قابض ہو گئی، آ کے کفر کی حکومت آ گئی. پھر حضرت سیدنا موسیٰ نبی جناب علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے نبی بنایا. اور کفر کی حکومت کو توڑنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جب آپ نے دیکھا کہ جناب یہ کسی طرف نہیں آ رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے ماننے والوں کو لے کر کے وہاں سے جانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے سارے لوگوں کو جمع کر کے سمندر کے دریائے نیل کے کنارے پہنچا دیا. فرمایا کہ موسیٰ کس کس کو ڈھونڈتے رہو گا مارنے کے لیے ہیں؟ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو آگے کہا نا، ایک بندے نے کانپتے ہوئے ہانپتے ہوئے کہنے لگا حضرت وہ تو سارے دشمن اکٹھے ہو گئے ہیں. ہاں جی، وہ چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ لڑائی کا ارادہ آگے پیچھے کر دیں اور یہاں سے واپس ہو جائیں. حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ فرمانے لگے یار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے دشمن اکٹھے کر لیے، میں کہاں ڈھونڈتا پھرتا ان کو. ہاں جی، میں کہاں ڈھونڈتا ان کو، اللہ نے کرم فرمایا سب کو اکٹھا کر دیا ہے، یہیں پہ سب کو جناب کاٹ دیں گے. تو وہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے میں آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں اور ان کو پیچھے سب کو جمع کر کے میں چلو بھی پیچھے چلو. ان کے سارے جمع ہو کے آئے، نہ ان کو تلوار اٹھانی پڑی نہ ان کو کچھ اور کرنا پڑا، سارے جمع ہو کے آئے اور آ کر کے سارے غرق ہو گئے، سارے غرق ہو گئے ہیں جی. اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ واپس آئے، یہ ان کے سارے گھروں پر، ان کی جداد پر، ہر ایک شے کے مالک بن گئے، بغات کے مالک بن گئے. کوئی بھی شے جو ہے نا اب کسی فرعونی کے قبضے میں نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عطا فرما دیا ہیں. یہ سارے لوگ وہی تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے تیار کیے ہوئے لوگ تھے، یعنی انہی کی اولاد میں تھے، انہی کی نسل میں سے سارے لوگ تھے. اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہمارے یوسف نے یہ دعا کی تھی مولا مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا، تو لہٰذا یہاں سے آپ جا رہے ہو شام کی طرف یعنی اردن کی طرف، تب تک آپ نہ جانا جب تک یوسف علیہ السلام کو ساتھ نہ لے جاؤ. اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت نکلواتے ہیں، نکلوانے کے بعد خود لے کے جاتے ہیں وہاں، جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ان کی تدفین کرتے ہیں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ جو ہے یہ اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کی قبولیت کو ظاہر فرمایا کائنات عالم کے لوگوں کے سامنے. اب اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے یہ والی دعا لازمی کرے، یہ والی دعا لازمی کرے. اب دیکھیں اس دعا میں ذرا آپ غور کریں نا، حضرت یوسف علیہ السلام کیسے دعا مانگ رہے ہیں اور کیا دعا مانگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں رب قد آتیتنی من الملک، مولا تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، میرے تو کچھ نہیں ہے، میرے تو کچھ نہیں ہے. آج یہاں دیکھیں کسی کے پاس چھوٹی سی کرسی بھی آ جائے وہ فرعون بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ فرعون بن جاتا ہے، بدماش بن جاتا ہے. ہاں جی، سیدھے جناب حکومت ملتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی تو کیسے ہی رہا ازاری کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے ہیں. آج کسی کو حکومت مل جائے تو جناب وہ فرعون بن کے آتا ہے، جناب لگتا ہے ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے فرعون پیدا ہوا ہے یا بدماش پیدا ہوا ہے یا نہیں ایسا؟ اور آتے ہی جناب مسجدوں کو پڑھ جائیں گے، مدرسوں کو پڑھ جائیں گے باولے کتے کی طرح.
مسجدیں گرا دیں، سپیکر بند کر دیں، فلانی شاہ یہ کر دیں، فلانی وہ کر دیں۔ عجیب حرام خور ہے تو بھائی، ہیں انگریز کا ایسے تو غلام بنا ہے، اندھا ہو گیا تو، رب تعالیٰ کے دین کا دشمن بن گیا ہے، ایسے تو کتا ہوا باولا ہوا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑ رہا، تو نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام پورے مصر کی حکومت ملنے کے بعد، اور حکومت بھی ایسی کہ کسی کا زور بھی نہیں ہے، کوئی بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن یہاں ان پہ تو جناب انگریز کتے مسلط ہیں ان پر، اس کے باوجود ایسے بدماش بنے پھرتے ہیں، اور یہ بدماش بنتے ہی اسلام کے آگے ہیں، کفر کے آگے تو سارے چوہے ہیں، کفر کے آگے تو یہ بول نہیں سکتے، ہے یا نہیں ایسا؟ کبھی کفر کو بھی انہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں، آج تک دکھائی ہوں کسی نے، ان کے تو غلام بنے ہوئے، غلام میں بے دام بنے ہوئے، سر جھکے ہوئے ہیں، گردنیں ان کی اٹھتی نہیں ہیں ان کے سامنے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی پوری کی پوری، کہتے ہیں مولا تو نے مجھے ملک عطا فرمایا ہے، تو نے ہی مجھے علم عطا فرمایا ہے، تو ہی آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی میرا دنیا آخرت میں ولی ہے، حکمران تو میں بن گیا ہوں مولا، تیری عطا سے بنا ہوں، اب میرے مددگار بھی تو ہی ہے، اس کے انتظام میں انصرام میں مدد فرمانے والا بھی تو ہی ہے، تیری مدد کے بغیر میں تو نہیں چل سکتا۔ اب بتائیں جس سے رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے حکومت، جی وہ سیدھا رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیدھا ہو جائے، بتائیں اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اس سے بڑا فرعون کون ہے؟ فرعون نے بھی یہی کیا تھا نا، حکومت پاس ہے تو بدماش ہو گیا، حکومت پاس ہے تو اس نے کہا نا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور آج یہی سارا کچھ یہی کر لوگ کر رہے ہیں۔ اگر آج ان کے پاس یہ والے عہدے نہ ہوں، میں کہتا ہوں سچی بات ہے کتے جتنی عزت کوئی نہیں ان کی، ہے یا نہیں ایسا؟ یہ انسان بن کے رہیں، ان کے پاس عہدے نہ ہوں تو جیسے عہدے ملتے جاتے ہیں بدماش ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں یہ ذہن میں رہے، ہر وقت بندہ مومن کو دعا کرتے رہنا چاہیے اسلام پر موت کی، یا اللہ مجھے اسلام پر موت عطا فرما، اور یہ بڑی دعا بھی کرنی چاہیے یا اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے، مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے، یہاں تک جو ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مضمون سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ اب یہاں کچھ پچھلا جو واقعہ بیان ہوا سارا، اس کے کچھ نتائج، اسی کے متعلق کوئی تتمہ کوئی ضمیمہ، اس طرح کے مسائل آگے بیان ہوں گے سورہ مبارکہ کے آخر تک، تقریباً ایک صفحہ بھی باقی ہے سورہ یوسف شریف کا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ایک دن مصر میں رہ رہے ہیں سکون کے ساتھ، ایک دن ان کے ذہن دل میں قلق سی اٹھی، ایک ہوک سی اٹھی، یار ہم نے اپنے ابا جی کو اتنی تکلیف دی ہے، اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو اتنی تکلیف دی ہے، تو دعا تو انہوں نے بھی کی ہے، دعا انہوں نے بھی کی ہے، ہم دونوں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گڑ گڑا کر، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نہیں فرماتا کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے وحی آیا آپ کے پاس کہ ہم نے بخش دیا ہے ان کو، تب تک جو ہے آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، اب ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مفسرین فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام کو ابا جی کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہیں آپ دعا مانگنے لگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، اور یوسف علیہ السلام آمین کہنے لگے، یا اللہ، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کہتے یا اللہ میرے بیٹوں کو بخش دے، یوسف علیہ السلام کہتے یا اللہ میرے بھائیوں کو بخش دے، یہ دعا کرتے روز بلا ناغہ اور رو رو کے دعا کرتے تھے۔ 20 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی، 20 سال بعد اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں نے بخش دیا۔ انہوں نے وحی کا مطالبہ کیا تھا، اب رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں یوسف علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام بھی، اور بتائیں یار میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے تو 20 سیکنڈ دعا نہیں مانگی جاتی، ہے یا نہیں؟ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد دعا بھی نہیں مانگتے، ہم تو نکل جاتے ہیں فوراً، یار نکلیں یہاں سے، یار جمعہ میں جناب لوگ بھاگ بھاگ کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نماز کے بعد دعا مانگے بغیر ہی اٹھ کے جا رہا ہو نا، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرماتا ہے ملائکہ دیکھو تو صحیح یہ بندہ ہے کون جس کو میرے سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہی، جس کو میرے سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہی۔ رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر جو ہیں وہ 20 سال دعا مانگے یا اللہ ان کو بخش دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 20 سال کے بعد وحی نازل فرمایا کہ میں نے بخش دیا ان کو۔ اور میں اور آپ ہم نے تو دین کے معاملے میں اتنی کوتاہیاں کی ہیں، رب تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں اتنی کوتاہیاں کی ہیں، قرآن کے معاملے میں اتنی کوتاہیاں کی ہیں،
ہم سے اتنی نمازیں رہ گئی، نمازیں پڑھی بھی تو وضو صحیح نہیں ہوگا، وضو صحیح کیا ہوگا تو رکوع صحیح نہیں ہوگا، سجدہ صحیح نہیں ہوگا، قرات صحیح نہیں ہوگی، اور معاملات ہوں گے۔ ہم تو ایک رات بھی ہم نے دعا نہیں مانگی اور اپنی ذات کے لیے ایک رات بھی ہم سنجیدہ نہیں ہوئے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بطور عاجزی کے کہا تھا 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ کہتے ہیں وہ سعدی تیری 40 سال عمر بڑی اچھی گزر گئی ہے، لیکن طبیعت تیری ابھی تک جو ہے نا وہ بچوں والی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی دمے بمثال نہ پرداختی، تو ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے نا وہ نیک کاموں میں مصروف ہی نہیں ہوا۔ بتا تیرا کیا بنے گا قیامت والے دن۔ اور آج میں اور آپ دیکھیں راتوں کو جناب موبائل پہ لگے ہوں گے، ہاں جی، بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو وہ بھی جناب انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں جناب، وہ سارے انہی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں جناب، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ والی دعا جو ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگی تھی، جتنی دعائیں ہمارے حق میں بہتر ہیں اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔